ناظرین کرام، یہ قصہ یا واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ عمان، مسقط عمان، آپ سب نے سنا ہوا ہے، اس کے پہاڑوں کے اوپر پیش آتا ہے۔ خصب عمان یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو کہ امارات، مسقط، یہ ان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ نوجوان انہوں نے کہا بھی ہم نے پہاڑوں کی چوٹی پہ جانا ہے، وہاں پہ جا کے ہم نے سیر و تفریح کرنی ہے۔ نیچے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں پہاڑوں کے نیچے، جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ہیں۔ نوجوان وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر چڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، بہرحال وہ چڑھ کے اوپر اس میں چوٹی پہ پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً کوئی 50 سال کے قریب ہوگی، لمبی لمبی اس کی داڑھی، اس کا لباس، اس کے کپڑے انتہائی بوسیدہ۔ اس نے چھوٹا سا ایک کمرہ بنا رکھا تھا، وہیں اس نے پتھر اٹھا اٹھا کے پہاڑوں کے پتھروں سے اس نے وہ کمرہ، یعنی پرانے دور کا اس کو۔ یہ نوجوان ایڈونچر، یہ آگے بڑھے، پہلے تو اس سے خوف زدہ ہوئے، پھر انہوں نے جا کے اس کو کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑے اس نے بے دلی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی، لیکن لگتا یہ تھا کہ وہ بندہ آدم بیزار ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ خیر تھکے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جب بات نہیں ان سے کرنا چاہتا تو وہ نیچے اتر آئے۔ اس گاؤں میں ان کا کھانا تھا، ان کے دوست وہاں پہ منتظر تھے، وہاں پہ بیٹھے گپ شپ لگانی شروع ہو گئی۔ تو یہ عزیز و تقریباً 97 کی بات ہے، 97 کی بات ہے۔ انہوں نے کھانے کے دوران اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ پہاڑوں کے اوپر تھے تو ہماری ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی جس کی داڑھی لمبی لمبی تھی، جس کا لباس بڑا بوسیدہ تھا، بڑا پرانا تھا، بڑا آدم بیدار تھا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس آدمی کا ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بتائیں وہ قصہ کیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ قصہ جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں ان کی زبانی لیکن انتہائی عبرتناک ہے۔ ان بستیوں کے اندر ایک باپ اور بیٹا رہتے تھے۔ ایک شام کے وقت باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، میرا دوست ہے، اس نے مجھے کھانے پہ بلایا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا کون سا دوست ہے تمہارا؟ اس نے کہا فلاں گھر آنا۔ اس نے کہا ابا وہاں پر بالکل نہیں جانا، ان کے گھر بالکل نہیں جانا۔ اس نے کہا بیٹے کیوں نہیں وہاں پہ جانا میں نے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ میری لڑائی ہے، میرا وہ دشمن ہے، ہماری آپس میں مخالفت ہے، اگر تم وہاں پر گئے تو میرا ناک کٹ جائے گا، تو اس لیے پلیز آپ کی مہربانی آپ وہاں پر آ جائیں۔ اب باپ نے کہا بھائی بات کمال کر دے، تو باپ تم ہو کہ میں ہوں؟ اب میں نے تم سے پوچھ کے جانا ہے، میری مرضی ہے، جہاں پہ جاؤں جہاں نہ جاؤں، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ جب بیٹے نے دیکھا کہ باپ اس کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ بھی غصے میں آ گیا۔ شام کا جب وقت ہوا، جس وقت اس نے جانا تھا اس اپنے دوست کے ہاں کھانے پہ، گھر سے جب وہ نکلنے لگا تو دروازے کے باہر اس کا بیٹا رائفل لے کے کھڑا تھا۔ اس نے کہا بابا اب بھی وقت ہے کہ نہ جاؤ۔ باپ تھا، باپ غصے میں آ گیا، اس نے اس کو دوجہ سنا دی۔ اور جب بیٹے نے دیکھا کہ باپ میری بات نہیں مان رہا ہے، وہ مصر ہے وہاں جانے کے لیے، تو جس وقت وہ دروازے کے باہر نکلا تو بیٹے نے پیچھے سے آ کے رائفل سے اس کو فائر کر دیا۔ وہ نیچے گر گیا، خون بہنے لگا۔ اب اسے شور مچا دیا باپ نے۔ اس نے بیٹے کو آواز دی، بیٹے جلدی سے آؤ، میری جان نکل رہی ہے، ایمبولینس میں آؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اس نے کہا کچھ نہیں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ نہیں جانا تم نے۔ اب بیٹا جو ہے اور سنگ دل ہو گیا۔ باپ نے اس کی منتیں ترلے سماعتیں شروع کر دی۔ اسے کہا مجھ کو بچاؤ، کہنے لگا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ باپ تڑپ رہا ہے اور تڑپنے کے عالم میں کہنے لگا بیٹے ایسا کرو کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے کہا اچھا میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا، پانی کا گلاس لے کے آیا اور اس نے اس کو دکھاتے ہوئے کہا ابا ذرا منہ کھولو، میں تمہارے منہ میں پانی ڈالوں۔ اس نے منہ کھولا تو اس نے بدبخت نے رائفل کی نالی اس کے منہ کے اندر ڈال کر فائر کر دی۔ باپ وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ شور سن کے، آواز سن کے لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے، اس کے رشتہ دار بھی آ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا دیا؟ اس نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا، اور یہ کہہ کر وہاں سے وہ بھاگا۔ اس نے پہاڑوں کے اوپر جا کر ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ وہی آدمی تھا
جو 50 سال کی عمر میں انتہائی بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی وہ چونکہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، وہاں اس کے پاس پہنچے، انہوں نے جا کے ملامت بھی کی۔ اس نے کہا بس مجھے ایک ہی خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو پولیس پکڑ کے نہ لے جائے، اور اگر پولیس پکڑ کے لے گئی تو ظاہر بات ہے کہ مجھ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو ہے وہ تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، تمہارا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایک عدالت باقی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت۔ عزیزو، اس واقعے کو یہیں روک کے تھوڑا سا میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، اور پھر بعد میں اس کا اینڈ جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ عمان کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے دبا۔ ایک عورت جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی، وہ قاضی کے پاس آتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھی۔ اس کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ قاضی سے کہنے لگی کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یعنی اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ اس بوڑھی عورت کو، اس اماں کو تم سنبھال لو، گورنمنٹ اس کو سنبھالے، اولڈ ہوم جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کو لے جاؤ، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی۔ قاضی غصے میں آ گیا۔ قاضی نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کس قسم کی بات کر رہی؟ اپنی ماں کے خلاف؟ تم بیٹی ہو کہ اپنی ماں کو اولڈ ہوم اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہو؟ یہ وہ ماں ہے جس نے تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، تمہیں پڑھایا، تمہاری شادی کی، اور آج تم اس عالم میں اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال رہی ہو۔ اس نے کہا دیکھو سنو بات، میں کچھ نہیں جانتی، حکومت اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، حکومت کے پاس گھر ہیں، اولڈ ہوم ہے، اس کو لے جاؤ، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جب قاضی اس کو ناراض ہو رہا تھا نا، تو وہ بوڑھی عورت وہ بیچاری بڑی حد تک بیری ہو چکی تھی، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا زیادہ۔ اس نے جب قاضی کو غصے ہوتے، ناراض ہوتے دیکھا، تو کہنے لگی قاضی کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو اس کے پاس تھے، کہنے لگی اس کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کیوں ناراض ہو رہے ہو، اس کو کیوں غصے ہو رہے ہو؟ قاضی نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ عورت کیا تمہیں کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ قاضی نے بتایا کہ یہ میرے پاس اس لیے آئی ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ اب جو ماں ہے وہ بھی غصے میں آ گئی، اس نے اپنی بیٹی کے منہ کے پر تھوک دیا، اس نے کہا جا تیرا کبھی تمہیں سکون نصیب نہ ہو۔ اس نے اس کو بددعائیں دی، گالیاں دی، اور رونے لگی، کہنے کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ وہ بددعائیں دیتی رہی۔ قاضی جو ہے وہ بڑا شدید متاثر ہوا اس واقعے سے، وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا، اس نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے، اس خاتون کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور بوڑھی عورت کے جو ماں تھی اس کے حوالے سے اس نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے، اس کو حکومت کی تحویل میں اولڈ ہوم وہاں پہ اس کو پہنچا دیا جائے۔ عزیز، اس واقعے کو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، لوگوں کو، ان کے رشتہ داروں کو پتا چلا، تو ایک وفد وہ قاضی کے پاس آتا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا بات یہ ہے، اس عورت نے، یہ جو 50 سالہ عورت ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس سے بیوقوفی ہوئی ہے، اس سے حماقت ہوئی ہے، اب اگر یہ جیل کے اندر رہی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، قبیلے والے، خاندان والے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، آپ کی مہربانی اس کو ضمانت پہ رہا کر دو۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھی اماں ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کی خدمت کریں گے، ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کا علاج کروائیں گے، اس کی بھی مہربانی، اس کو بھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی لے جاؤ۔ وہ جو بوڑھی عورت تھی، اس کا تو اس کی جو پوتیاں تھیں، نواسیاں تھیں، خاندان کی عورتیں تھیں، انہوں نے اس کا بہت استقبال کیا۔ یہ جو 50 سالہ عورت تھی، جس وقت یہ جیل سے 2 دن کی جیل کے بعد رہا ہو کر اپنے گھر واپس جاتی ہے، تو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگی تو اس کا خاوند دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے اس کا نام لے کر کہا بی بی، آج سے اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، جو جہاں سے آئی ہو وہیں چلے جاؤ واپس، میں تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اس کو وہیں طلاق دے دی۔ اس نے کہا تو نے ہمارے خاندان کا ناک کاٹتی ہے، ٹھیک ہے تمہاری ماں تمہیں بڑا تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، مداخلت کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو تم نے کام کیا ہے یہ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے خاندان کے اندر عورتوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے گھر سے نکالا تو خاندان والے، انہوں نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب عزیزو، یہ ہوا کہ اس عورت نے کسی
جگہ پہ، مناسب جگہ پہ، کسی باغیچے کے اندر یا کسی گلی کے اندر کوئی کھلی جگہ تھی، وہاں اس نے چھوٹی سی جھونپڑی بنا کے وہاں رہنے لگ گئی۔ ناظرین کرام، یہ 1997 کی بات ہے۔ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی تھی وہ جھونپڑی میں رہ رہی ہے۔ کوئی غریب، کوئی ترس کھا کر، کوئی لوگ اس کو آ کے کوئی کھانا وانا دے جاتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ اسی سال بارش ہوتی ہے اور بے پناہ بارش ہوتی ہے، لوگوں کو بہت نقصان ہوا۔ لیکن سبحان اللہ، اس بارش کے اندر جانی نقصان نہ ہونے کے برابر، صرف 2 جانیں، جو دفاع المدنی والے تھے، سول ڈیفنس کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ 2 لاشیں ان کو ملی۔ ایک لاش ایک مرد کی تھی اور دوسری لاش ایک عورت کی تھی۔ عزیزو، جانتے ہیں یہ مرد کون تھا؟ یہ وہی بدبخت تھا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ پہاڑ کے اوپر اس تیزی سے، اس زور سے بارش ہوئی کہ اس کی جو کٹیا تھی وہ نیچے گر پڑی، اور یہ شخص وادیوں کے اندر 10 کلومیٹر تک سیلاب کے پانی کے اندر بہتا ہوا آگے چلا گیا۔ اور دوسری وہ عورت، وہ بدبخت خاتون تھی جس نے اپنی ماں کو گھر سے نکالنا چاہا۔ اس کی کٹیا وہ بھی سیلاب کے پانی کے اندر بہہ گئی، اور وہ بھی بالکل سیلاب کے پانی کے اندر بہتی ہوئی ایک مقام پر یہ دونوں، وہ مرد بھی اور یہ عورت بھی، یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ بدبخت آنکھ اپنے والد کا اور یہ بدبخت عورت اپنی والدہ کی آنکھ کا۔ میرے عزیزو، اس واقعے کے اندر بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والد یا والدہ کے نافرمان ہیں۔ ان بطش ربک لشدید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔